اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبط الشیطان من المس ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا وحل اللہ البیع وحرم الربا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہى فلہ ما سلف وامرہ الی اللہ ومن عاد فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 275۔ سود خوروں کا آخرت میں ہولناک انجام۔ الذین یأکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو سودی معاملات کرتے ہیں۔ واضح ہے کہ سود اور ربا ہر اس مقرر زیادتی کو کہتے ہیں جو قرض خواہ اپنے قرض دار سے ایک طے شدہ شرح کے مطابق اصل رقم کے علاوہ وصول کرتا ہے۔ لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبط الشیطان من المس، وہ کھڑے نہیں ہوں گے مگر اس شخص کی طرح کھڑے ہوں گے جسے شیطان نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو۔ یعنی قیامت کے دن سود خور جب قبروں سے اٹھیں گے تو حواس باختہ ہوں گے اور ایسا لگے گا جیسے شیطان نے چھو کر خبتی اور پاگل بنا دیا ہو۔ قیامت کے دن میدان حشر میں سود خوروں کی یہ خصوصی علامت ہوگی جس سے انہیں ہر کوئی پہچان لے گا۔ یہ میدان حشر میں انہیں رسوا کرنے کا، ذلیل کرنے کا ایک طریقہ ہوگا۔ نقطہ، جرم اور سزا میں مناسبت۔ جرم اور سزا میں کوئی مناسبت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو سزا کسی شخص یا جماعت کے کسی جرم کے مقابلے میں دی جاتی ہے وہ یقیناً اس کے جرم کے مناسب ہوتی ہے۔ نمبر 1، سود خوروں کو خبتی بنا کر محشر میں اٹھانا۔ شاید اس کا اظہار ہے کہ سود خور روپے پیسے کی ہرس میں اس قدر مدہوش ہوتا ہے کہ اس کو نہ کسی غریب پر رحم آتا ہے نہ کسی کی شرم مانے ہوتی ہے۔ وہ اپنی زندگی میں حقیقت میں بے ہوش تھا، اس لیے حشر میں بھی اسے اسی حالت میں اٹھایا گیا۔ نمبر 2، یہ سزا اس لیے دی گئی کہ دنیا میں اس نے عقلی رنگ میں اپنی بے عقلی کو ظاہر کیا کہ خرید و فروخت کو بے کو مثل سود قرار دے دیا، اس لیے اس کو بے عقل کر کے اٹھایا گیا۔ دنیا میں سود خوروں کی حواس باختگی اور بے سکونی کا عالم۔ سود خور کے ساتھ آخرت میں یہ معاملہ تو ہوگا ہی، خود دنیا میں بھی اس کا حال خبتیوں جیسا ہی ہوتا ہے۔ ذہنی بے چینی، قلبی اضطراب، کاروباری پریشانیاں رات کی نیند اور دن کا سکون حرام کر دیتی ہیں۔ نہ حقوق اللہ کی ادائیگی کی فکر، نہ حقوق العباد کا خیال۔ بسا اوقات وہ خود اپنی ذات کو بھی بھول جاتا ہے۔ دیوانگی اور خبطیت کا یہ منظر ہمیں اس معاشرے میں دکھائی دیتا ہے جس معاشرے میں سود کی لعنت رچ بس جاتی ہے۔ ایسے معاشرے میں رہنے والے انسانوں کے اخلاق بگڑ جاتے ہیں، ایمان تباہ ہو جاتا ہے، سکون ختم ہو کے رہ جاتا ہے۔ ایسے لوگ مالی خوشحالی کے باوجود بے چین رہتے ہیں۔ وہ اپنی بے چینی جنسی آوارگی، لہو لعب اور گانے بجانے میں چھپانے کی کوشش کرتے ہیں مگر ان کی یہ کوشش کامیاب نہیں ہوتی، سکون حاصل نہیں ہوتا۔ اب اللہ رب العزت سود خور کی سزا کی وجہ بیان فرما رہے ہیں۔ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ اس لیے ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا کہ خرید و فروخت بھی تو سود کی طرح ہی ہے، یعنی سود خوروں کو یہ سزا اس وجہ سے ملے گی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ بے بھی تو سود کی طرح ہے، یعنی جس طرح بے اور خرید و فروخت میں فائدہ ہوتا ہے اسی طرح سود میں بھی فائدہ ہوتا ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ جب دونوں میں نفع ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ بے تو جائز ہو اور سود حرام ہو؟ اللہ رب العزت نے بے اور سود میں فرق کرنے کی بجائے حاکمانہ جواب دیا، وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال کیا ہے، سود کو حرام قرار دے دیا ہے۔ جب اللہ رب العزت نے بے کو حلال اور سود کو حرام قرار دے دیا تو اللہ کے غلام اور بندوں کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اس پر اعتراض کریں۔ بندوں کا کام یہ ہے کہ وہ بغیر شک شبہ اور اعتراض کے اس کے حکم کے آگے سر جھکا دیں، چاہے مصلحت اور حکمتوں سے بھرے حکموں کی مصلحتیں اور حکمتیں سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں۔ اس طریقے سے ہی اللہ رب العزت خوش ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں۔ سود اور بے کو ایک سمجھنا یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ سود اور خرید و فروخت کو فائدے میں مشترک ہونے کی وجہ سے ایک جیسا سمجھنا بہت بڑی حماقت اور کم عقلی کی دلیل ہے۔ اگر صرف ظاہری مناسبت کی وجہ سے بے اور سود کو ایک کہا جائے تو پھر ظاہری مناسبت کی وجہ سے کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ بیوی بھی عورت ہے اور ماں بہن بھی عورت ہے، تو آخر کیا وجہ ہے کہ بیوی کے ساتھ تو سب کچھ کرنا حلال ہے لیکن ماں کے ساتھ حلال نہیں؟ کتا بھی ایک جانور ہے، بکری بھی ایک جانور ہے، پھر قدرے مشترک ہونے کے باوجود کتا حرام کیوں ہے؟ اب بتائیے ایسا سوال کرنے والوں کو یہ لوگ کیا جواب دیں گے جو سود اور بے کو ایک جیسا سمجھتے ہیں؟ بے اور سود میں فرق۔ اب خرید و فروخت اور سود میں فرق کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ نمبر 1، بے اور سود میں پہلا فرق یہ ہے کہ بے کو مالک الملک نے حلال فرمایا ہے جبکہ سود کو حرام قرار دے دیا۔ ایک کو حرام قرار دینا، دوسری چیز کو حلال قرار دینا ان کے درمیان فرق کرنے کے لیے کافی ہے۔ نمبر 2، بے اور تجارت میں جو فائدہ ہوتا ہے وہ کسی چیز کے بدلے میں ہوتا ہے جبکہ سود میں جو فائدہ ہوتا ہے وہ عوض سے، بدلے سے
خالی ہوتا ہے۔ نمبر 3، بے اور تجارت میں انسان کی محنت اور وقت صرف ہوتا ہے اور پھر اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے، جبکہ سود خور اپنا مال دے کر بلا کسی محنت مشقت کے دوسروں کی کمائی میں شریک ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، بے تجارت میں بائع مشتری سے چاہے جتنا مرضی منافع لے لے، بہرحال وہ جو کچھ لیتا ہے ایک ہی بار لیتا ہے، لیکن سود پر مال دینے والا مسلسل منافع وصول کرتا رہتا ہے جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے سود پر مال دینے والا مقروض کی پوری کمائی حتیٰ کہ جسم کے کپڑے، گھر کے برتن تک ہضم کر جائے، پھر بھی اس کا مطالبہ باقی رہ جاتا ہے۔ نمبر 5، خرید و فروخت میں خلق خدا کے بے شمار فائدے منافع چھپے ہوئے ہیں، جبکہ سود خوری میں دین و دنیا دونوں کے نقصانات موجود ہیں۔ نمبر 6، بے آپس کی ضروریات کی تکمیل کے لیے ہوتی ہے، جبکہ سود ایک مجبور انسان کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ نمبر 7، بے اور خرید و فروخت مقابلہ اور محنت کا ماحول پیدا کرتی ہے، جبکہ سود سے مفت خوری، نکما پن اور خود غرضی پیدا ہو جاتی ہے۔ نمبر 8، بے تجارت سے سرمایہ گردش میں رہتا ہے اور سودی نظام سے سرمایہ چند ہاتھوں میں سکڑ کے رہ جاتا ہے۔ سود خور آدمی دوسرے آدمی کا استحصال کرتا ہے، اس سے فائدہ اٹھاتا ہے اور اسے ہر قسم کی بے چینی، بے سکونی میں مبتلا کر دیتا ہے، بلکہ حقیقت میں اسے اپنا معاشی غلام بنا لیتا ہے۔ لہذا سود اور بے دونوں کو ایک شمار کرنا اللہ رب العزت کی ناراضگی اور قلت عقل کی کمی کی واضح دلیل ہے۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی، لہذا جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت پہنچی وہ باز آ گیا، یعنی سود لینا بھی چھوڑ دیا اور اسے جائز ٹھہرانا بھی چھوڑ دیا۔ فلہو ما سلف، تو جو پہلے لے چکا وہ اسی کا ہے، یعنی سود کے حرام قرار دیے جانے سے پہلے جس قدر لے چکا ہے وہ اس سے واپس نہیں لیا جائے گا، وہ سب اس کی ملک ہے، تمہیں اس سے مطالبے کا حق نہیں، اس لیے کہ یہ سود اس نے حرمت کے نازل ہونے سے پہلے لیا ہے۔ واضح ہے کہ اگر آج کے زمانے میں کوئی آدمی کسی آدمی سے سود لے چکا ہو پھر سود سے توبہ کر لے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ سودی رقم اس آدمی کو واپس کر دے، اس لیے کہ سود کی حرمت مسلمانوں کے درمیان واضح اور ظاہر ہے۔ لیکن اگر بینک سے سود لیا ہے تو اسے بغیر نیت ثواب کے غرباء میں صدقہ کر دے۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے، یعنی اس کا باطنی معاملہ اللہ رب العزت کے حوالے ہے کہ اس نے سچے دل سے توبہ کی ہے یا صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے منافقانہ اور ظاہری توبہ کی ہے۔ اگر سچے دل سے توبہ کیا تو وہ عند اللہ نافع ہے، اللہ کے پاس بھی فائدہ دینے والی، اللہ بھی خوش ہو جائیں گے، اور اگر منافقانہ توبہ کیا تو اللہ تعالیٰ خود اس سے نمٹ لیں گے۔ ومن عادا، جس شخص نے لوٹ کر پھر وہی کام کیا، یعنی سود لینا شروع کر دیا اور اس کو حلال قرار دینے لگ گیا، فاولئک اصحاب النار، تو ایسے لوگ دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، اس لیے کہ انہوں نے سود کو حلال سمجھا جس کی وجہ سے کافر ہو گئے، اور کافر کی سزا ہمیشہ کی جہنم ہے۔ حرام کو حرام سمجھ کر کیا جائے تو آدمی گناہگار ہوتا ہے، لیکن اگر حرام کو حلال سمجھ کر کیا جائے تو آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ کسی کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی مولوی عالم دین والے کی کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ آپ کو کہے گا تب آپ کافر ہوں گے، بلکہ آپ خود بخود ہو گئے ہیں جب آپ نے اللہ کی حرام کردہ چیز کو، اللہ کی طرف سے طے شدہ حرام چیز کو جب آپ نے حلال سمجھ لیا تو آپ کا ایمان خطرے میں پڑ گیا۔ آیت کا میسج آپ کے نام۔ نمبر 1، یہ حرام ہے، ہر قسم کا سودی معاملہ کرنا حرام ہے اور سود کے ذریعے حاصل ہونے والا مال بھی حرام ہے۔ نمبر 2، قیامت کے دن مخبوط الحواس ہو کر اٹھے گا۔ اس آیت کریمہ سے سود خور کی سزا واضح ہو گئی کہ قیامت کے دن مخبوط الحواس ہو کر اٹھے گا، پھر سود خور کو جہنم کی طرف نظر کر دیا جائے گا۔ دنیا میں بھی سود خور کی حالت آخری عمر میں پاگلوں جیسی ہوتی ہے، کیونکہ سود کے پیسوں میں برکت نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے سود خور دن بدن پریشانیوں کی دلدل میں پھنس کر پاگلوں والی حرکتیں کرنے لگ جاتا ہے۔ نمبر 3، مقصود تربیت ہے۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربی، میں اللہ رب العزت نے نصیحت کی اضافت اپنی ربوبیت کی طرف کر کے بتایا، جو بھی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے اس کا مقصد تمہاری اصلاح اور تربیت کرنا ہے۔ نمبر 4، اس سے عقل معوف ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، حرام کھانے کی وجہ سے عقل خراب ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ حرام خور قطعی حرام چیزوں کو بھی غلط تعویلوں سے حلال بنانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ نمبر 5، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس آیت سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ سود کو حلال سمجھنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ نمبر 6، بے سکون کر دیتا ہے۔ سود خوری سب سے زیادہ بندے کو بے سکون کر دیتی ہے۔ سود خور سکون اطمینان سے محروم ہو جاتا ہے۔ بس جو آدمی دنیا آخرت میں پرسکون زندگی چاہتا ہے اسے چاہیے کہ آج ہی سے پکی سچی توبہ کرے اور سودی معاملات کو ختم کرے، اللہ رب العزت اسے پرسکون زندگی عطا فرما دیں گے۔ بینک میں بھی اگر اکاؤنٹ کھولنا ہے تو کرنٹ اکاؤنٹ کھولیں، سیونگ اکاؤنٹ نہ کھولیں۔ علماء کرام کا فیصلہ ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ یہ ٹھیک ہے لیکن سیونگ اکاؤنٹ یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس کے اوپر
سود باقاعدہ طور پہ لگتا ہے، تو ہم اس کو پرافٹ کا نام دیں تو اس سے یہ جائز نہیں ہو جائے گا، بلکہ سود سود ہی رہے گا، غلط غلط ہی رہے گا، چاہے آپ جتنی مرضی بندوں کو پیسے دے کر ان سے اچھا کہلوا لیں، ان سے صحیح کہلوا لیں، لیکن آپ کا دل آپ کو بتاتا رہے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایک حدیث کا مفہوم ہے، استفتی قلبک ولو افتاک الناس، تو اپنے دل سے پوچھ، اگرچہ لوگ فتویٰ دے دیں، اگر تجھے فتویٰ مل بھی جائے پھر بھی اپنے دل سے پوچھ، تو دل آپ کو بتائے گا میرے بھائی، دل ہر آدمی کو بتاتا ہے، سمجھاتا ہے، اسے بار بار تنبیہ کرتا ہے کہ بھائی یہ صحیح نہیں ہو رہا، یہ آپ غلط کر رہے ہیں، لیکن ہم اس کو پھر بار بار دبا دیتے ہیں، بھائی سارے ایسے کریں، سارے ایسے کریں۔ تو اپنے آپ کو بچانے کی فکر کریں، دنیا میں تھوڑا سا مزہ لیکن ہمیشہ ہمیشہ کی تکلیف دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا آخرت کی پریشانیوں سے محفوظ فرمائے اور ہم سب کو آیات کے مفہوم کو اچھی طرح سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اہتمام سے قرآن پڑھنے، سننے، سمجھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔